لیکن آتا ہے آدمی ڈکٹیٹر بن کے پھر وہ بننا چاہتا ہے جمہوری قائد. تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر اگر تم نے بھی وہی پالیٹکس کرنی تھی تو پھر یہ پہلے کیا برے تھے؟ وہاں سے فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے ایوب خان کا پہلا عہد الیکشن سے پہلے بریلینٹ پرفارمنس، انڈسٹری لگی، باقی جو کام ہوئے آپ کو پتہ، ڈیموں کی تعمیر ہوئی کیا نہ. اس کے بعد انہوں نے ایک پارٹی بنائی کنونشن مسلم لیگ، الیکشن کرا دیے. لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا. تو میں جو اگرچہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح شاید ویسے بھی ہار جاتی دھاندلی کیے بغیر نا، وہ جیت گئی تھی الیکشن. اچھا چلیے ایک میں تو ایک بازی کا قصہ ہے، اس کو ایشو نہیں بازی بنا کا قصہ نہیں، وہ سب سے بڑا بھائی مائلسٹون ہے ڈیموکریسی ایشو ہے ہی نہیں، دٹس ناٹ این ایشو. وہ ایسے ہی ہے جیسے سن 73 کے الیکشن میں مسٹر بھٹو ویسے بھی جیت جاتے دھاندلی کیے بغیر. دونوں باتوں میں بہت فرق 77 ہے. اچھا 77 جی بہت فرق ہے. تو میں چونکہ ان تھا تو مجھے کچھ حالات کا بہتر علم ہے. بہرحال جو ہوا وہ غلط ہوا جی، کٹ اٹ شارٹ. ہم اس کو آگے چلانا ہے مسئلے کو. آ گیا مسئلہ کہ آج کا جو موضوع ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں جمہوریت ہے کہ نہیں، تو آپ کسی پاکستانی سے پوچھ لیں جواب ملے گا نہیں. اور میرے دوستوں نے بھی مختلف الفاظ میں یہی کچھ تسلیم کیا. قادری صاحب آپ نے بھی تسلیم کیا؟ اس کی not to an extent. نہیں جی ٹو این ایکسٹینٹ. Not to that extent. اوکے Not جی to that extent. ہم ان کے تحفظات کی تعظیم کرتے ہوئے آگے بڑھتے. جی اس کی ابتدا ہوئی جب لیاقت علی خان نے پارٹی اور گورنمنٹ کی دونوں کی سربراہی اپنے ایک ذات میں اکٹھی کر لی. مغربی ملکوں میں جہاں سے ہم نے جمہوریت کا تصور لیا ہے وہاں پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. مینیفیسٹو جو ہے لوگ اس کو ووٹ ڈالتے ہیں، فرد واحد کو ووٹ نہیں ڈالتے. جی ہمارے ہاں بدقسمتی سے شخصیت پرستی کا رجحان ہے، لہٰذا فرد واحد جو ہے وہی پارٹی ہے. برگیڈیئر صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ حال ہی میں مجھے معلوم ہوا بطور ایک صحافی کے کہ اسلام آباد میں ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں پارٹی کی سینٹرل کونسلز نما جو چیزیں ہوتی ہیں، میں ایگزیکٹ نام نہیں لے رہا قصدن، ان کا اجلاس ہوا. تو اس میں ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے اپنی پارٹی قائد کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس وقت ہماری پارٹی کی سچویشن کچھ زیادہ اچھی نہیں. جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو اس کے بعد تمام کے تمام لوگ جو اس میٹنگ میں شریک تھے ان سب نے اسی طرح کی اوپینین کا اظہار کیا. تمام اوپینین سننے کے بعد اس پارٹی کے قائد نے کہا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پارٹی میں ہوں اور سب کچھ یہاں پر ہے. اس رویے سے بھی پارٹیاں پاکستان میں چلائی جاتی ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھ رہیے بدلتا پاکستان. بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے سیاسی جماعتیں اور ان کے اندر جمہوریت کے اوپر، اور اب تک جو ریزلٹس سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ کانفلکٹنگ سے ہیں. کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، مالکہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر جمہوریت پورے ملک میں نہیں ہے چاہے جا کے سیاسی جماعتوں میں ہو، لیکن زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صورتحال امپروو ہو رہی ہے. اور حامد سعید صاحب کا یہ خیال ہے کہ امپروومنٹ جتنی کہی جا رہی ہے اتنی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو پائے گی. آگے چلتے ہوئے بھی نظر کچھ اسی طرح آ رہا ہے. ہمارے نوجوان سوالوں کے لیے تیار ہے. جی سر، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ فوج نے حکومت کی ہے، تو اس کی کوئی وجہ خاص وجہ ہے؟ جی حامد سعید صاحب، میں سمجھ نہیں پایا. ملک میں سب سے زیادہ حکومت فوج نے کی ہے، اس کا بچے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے؟ میں اگر سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پہ فوج کو ڈیفینڈ کروں گا تو ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ حالات چاہے جتنے بھی برے تھے، فوج کے ادارے کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ حکومت کو ٹیک اوور کر لے. لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ 1958 کا جب مارشل لا لگا تو میں سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ تھا، اور میں نے دیکھا کہ جب مارشل لا لگا تو اس سے پہلے کتنی حکومتیں بن رہی تھیں اور ٹوٹ رہی تھیں، اور آئیے چندری گار اور فلاں اور کوئی 11 دن اور کوئی 2 مہینے 11 دن، ایک محلاتی سازشوں کا ایک دورہ تھا، اور حکومت دکھائی نہیں دیتی تھی کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے. لہٰذا جب مارشل لا لگا تو لوگوں نے ویلکم کیا اس کو، وچ از اگین ناٹ فارچونیٹ کہ وہ کام جو جمہوری حکومت کے کرنے کے تھے انہوں نے نہ کیے. تو
تو ایک غیر جمہوری ادارے نے جب وہ اصلاحات کر دیں تو لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. جیسے ہم نے دیکھا کہ اس دور میں بہت سی امپرومنٹ ہوئی, بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور ساری انڈسٹری اس زمانے کی آج بھی کچھ نہ کچھ چل رہی ہے, اور اس کے بعد مزید انڈسٹری اس لیول پہ کبھی بھی نہیں لگی. پاکستان ایک رول ماڈل بن گیا. جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ اگر تو وہ ڈکٹیٹر بھی ڈکٹیٹر بن کے ہی ملکی مفادات میں کام کرتا چلا جاتا اور پھر جمہوریت کی داغ بل نہ ڈالتا تو شاید لوگ اس کو قبول کر لیتے. زعیم ابھی یہ جو بات ہوئی ہے کہ حکومتیں بدل رہی تھیں, گویا سیاسی جماعتوں کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں کہیں نہ کہیں. 12 اکتوبر کے ریلیونس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ڈس ایگری کروں گا آپ سے عملی کہ جو نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جمہوری حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی تو اس کا کہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ فوج اقتدار پہ قبضہ کر لے. جو الیکٹڈ لوگوں کی گورنمنٹ ہے, وہ بہرحال الیکٹڈ لوگوں کی گورنمنٹ ہے, وہ 15 دن بعد بدلی جائے. تبدیلی کا باقاعدہ ایک عمل کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. ان ہاؤس تبدیلی ہے, لوگ نو کانفیڈنس کریں, مڈ ٹرم الیکشنز کروائیں, دوبارہ الیکشن ہو, دوبارہ تبدیلی ہو. یہ ہے وہ پروسیس جس کے چلتے رہنے سے بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر جو ہے مضبوط ہوتا ہے, لیکن اور چلتے رہنے میں ہی اس کی کیا پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے کہ ہم حکومتوں کو یہ اجازت دے دیں, سیاسی جماعتوں کو اجازت دے دیں؟ جاپان چلے جائیں آج کے دور میں, انہوں نے تو محمد علی بوگرا صاحب کی حکومت کی بات کی, بہت پرانے ادوار کی بات کی. جاپان میں آج بھی 2.5 مہینے بعد سوا سال بعد حکومت بدل جاتی ہے. کوریا میں بھی ہوا, یہ اٹلی میں ہوا, ایک مہینے کے اندر 2 وزیر اعظم بدل دیے انہوں نے. لیکن عرض یہ ہے کہ پروسیس جو ہے وہ پروسیس کا تو لیول بدل ہی نہیں ہے نا, پروسیس تو ان کا. ہاں پروسیس میں پرابلم کہاں ہے اس کو ٹھیک کریں. پروسیس میں پرابلم یہ ہے کہ پروسیس جو ہے وہ اتنا وائبرنٹ اور اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو بحیثیت قوم حصے دار بنا سکے اسٹیٹ آف دی افیئرز میں اور افیئر آف دا اسٹیٹ میں. جس دن اس پروسیس کے چلتے رہنے سے اس قوم کو اس ملک کے اسٹیٹ آف دی افیئرز اور افیئر آف دا اسٹیٹ میں پارٹنرشپ کا احساس ہو گیا تو ڈیموکریٹک پروسیس اپنی عروج پہ پہنچ جائے گا. اب دیکھیں چھوٹی سی ایک بات ضرور کروں گا. آپ کہیں گے پھر 12 اکتوبر کی آپ نے بات کی. 12 اکتوبر کو جو مارشل لا لگا, کوئی سڑکوں پہ نہیں تھا, کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی تھی. صرف ایک وجہ کہ آپ نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کیوں تبدیل کیا. چیف آف دی آرمی اسٹاف کو تبدیل کرنا پرائم منسٹر کا آئینی حق ہے, اور رائٹلی ہی واز تھرون آؤٹ, اور اس نے مارشل لا لگا دیا. اگلی بات سنیں, اس کا نقصان کیا ہوا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں وہ نظام اگر وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ہو اور 2 پارٹی سسٹم کریٹ ہو جائے تو یہ ایک آسان بات ہے. لیکن یہ آپ نے پڑھا ہوگا ضرور, لیکن اگر ڈیموکریٹک نظام میں, پارلیمانی نظام میں 2 پارٹی سسٹم کریٹ ہو جائے, پریزیڈنشل میں نہیں, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں 2 پارٹی سسٹم کریٹ ہو جائے, اینڈ دیٹ ٹو آن آئیڈیولوجیکل گراؤنڈز, 1 رائٹ آف دا سینٹر ماڈریٹ پولیٹیکل پارٹی, 1 لیفٹ آف دا سینٹر ماڈریٹ پولیٹیکل پارٹی, یہ جمہوریت کی معراج ہوا کرتی ہے. مانیکا صاحب, وہ رائٹ آف دا سینٹر اینڈ لیفٹ آف دا سینٹر. دیکھیں ہم عادی ہو چکے ہیں فلسفیانہ گفتگو. برٹرینڈ رسل نے کہا تھا کہ جب معاشرے اور سوسائٹی بے عمل ہو جائے تو اس کے کعبے خانے, ڈرائنگ روم اور شراب خانے بڑے آباد ہو جاتے, اور گھنٹوں فلسفیانہ بحث و مباحثے میں وقت گزار. میں گزارش یہ کرتا ہوں, ہم نے نہ تو کبھی ہم نے سچ کو چھوڑ دیا. 1947 کے فوراً بعد ہم نے کہا کہ سچ وچ کو دفع کرو, ہم آزاد ہو گئے. اب تعلیم کے ساتھ ایک تربیت ہوتی تھی, ہم نے کہا اس کو بھی چھوڑو, اور تعلیم کا ان دی پروسیس جو ستیہ ناش کیا ہم نے وہ آپ کے سامنے. اب میری گزارش یہ ہے کہ سچ ہم بولتے نہیں ہیں. ہماری بدقسمتی کی ابتدا یہ ہوئی کہ خواجہ ناظم الدین تھے ہمارے گورنر جنرل,